یہ معاملہ گزرا نا یہ آٹے والا، دب کے ہم نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، آٹا پیچھے رکھا، مہنگا بیچا، انتظار کیا۔ اللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ہی اسی طرح کے تھے، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں بیچ میں، لیکن یہ جن سن نا انہوں نے پتہ کی کرنا ہے، اپنا معاملہ کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے پورا رمضان جا کے نا مدینہ پاک میں گزارنا ہے۔ یہ جو کیا نا اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اللہ یہ اپنے کاغذوں میں کلیئر کر رہے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں اس کو اس طرح کلیئر نہیں کروا سکیں گے۔ اللہ بس معاف کر دے۔ اللہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، جو ہمیں آتا ہے پیچھے سے ہم تو اللہ میرا اللہ کی قسم ہے، میں جمعے کا دن نبی پاک علیہ السلام کی ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، میرا اپنا بڑا دل کرتا ہے کہ جا کے نہ مدینہ پاک اتھے لائیے اسی بھی دسترخوان لوگاں دے روزے کھلائیے، لیکن میرے پاکستان ٹھیر بھوکے بیٹھے نے میں اتھے ڈر جاؤں سے، وہ کہیں گے مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں تو آخرت پہ چھوڑ دی گئی ہیں، اس دن پوچھا جائے گا۔ ایک معاملہ ہے، درمیان میں پردہ ہے، حجاب ہے، ہو سکتا ہے کسی پہ خواب میں کرم کر بھی دیں، اس کو کہہ دیں کہ بھی تیرے محلے دار چتے اینے یتیم نے، انہوں نے اس دن بھی روزہ پانی نہ نہیں کھولے، تو ایتھے دسترخوان لانڈے، لیکن وہ شاید کوئی ہوگا۔ میرا بڑا دل کرتا ہے، کل بھی حضرت جی میرے اندر ٹوٹ کے یہ خواہش جاگی، اس دفعہ نہ میں بھی مدینہ پاک جا کے نہ دسترخوان لگاؤں، لیکن جب اپنے پاکستان کو دیکھا تو کہا کیڑے منہ نہ لائیں گا اتھے جا کے، اتھے ٹھیر بھوکے بیٹھے۔ اللہ حضرت جی جو سفر ہے نا اس نے مجھ سے جو اور بہت کچھ چھینا، دوست چھین لیے، ٹائم نہیں ملتا۔ عمران صاحب بیٹھے ہیں، ایک کاکا سامنے بیٹھا ہے، ایک کاکا بیٹھا ہے فتح گڑھ الگ، وہ ایڈم والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح ابراہیم صاحب گلوریس والے، ایسے لا تعداد اس سفر نے مجھ سے میرے دوست چھین لیے، موقع ہی نہیں ملتا ملنے۔ سفر سفر سفر، ایک کاکا دنان بیٹھا ہے، سفر سفر سفر، لیکن کیا کریں بس آرڈر ہے پیچھے۔ اس نے ایک اور کام بھی کیا، پہلے میں اپنے سیالکوٹ کے حالات سے آگاہ رہتا تھا، اب نہیں پتہ لگتا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون کس حال میں ہے۔ میں حضرت یہ رمضان شریف ہی تھا، یہ سیالکوٹ میں ایک جگہ کو روزہ تھا، پہلا روزہ، بڑے میرے اچھے دوست انتقال کر گئے حضرت جی، تو ایک میں نے بندہ دیکھا تو اس کے ساتھ نا بچیاں تھیں دو چھوٹی، اور بڑا گرم موسم، لیکن اس نے پوری محفل سنی، پھر ظاہر ایک امیر آدمی کی افطاری تھی، بڑے اچھے لوازمات تھے حضرت۔ اس بندے نے بھی روزہ کھولا، بچیاں لے کے چلا گیا۔ اگلے دن سیالکوٹ میں ایک اور جگہ افطاری تھی، وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا۔ اللہ اس پروگرام، وہ سمجھو وہ پروگرام ادھر تھا تو دوسرا پروگرام ادھر تھا، اپوزٹ تھے دونوں ایک دوسرے کے، وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا، اسی طرح بچی پھر ساتھ ہے، بچیاں ساتھ ہے، میں بڑا حیران ہوں۔ خیر پروگرام کے بعد نہ میں نے بندے کو پوچھا، میں نے کہا یار تو کل بھی اچھے سے ہیں، گرمی اتنی زیادہ ہے، بچیاں تیرے ساتھ 8 9 10 سال کی، اب سننا حضرت یہ لوگوں کے حالات ہیں۔ مجھے کہنے لگا میری بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے اور میری 13 14 ہزار تنخواہ ہے، اور اسی تنخواہ سے میں نے پورا رمضان گزارا، تو اب پہلا روزہ تھا، دل تو تھا یہ بھی کروں۔ اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے کسی بندے کے دل میں نہیں تو کسی کو پیسے مانگ، غریب بندے نے کو پیسے دیتا ہے، امیر اگر ادھار بھی دیتا ہے تو امیر کو دیتا ہے، غریب کو کوئی ادھار نہیں ہے۔ اللہ حضرت یاد رکھنا، میں کسی دھوکے باز کی بات نہیں کر رہا، لیکن یاد رکھنا ادھار دینے پہ ڈبل ثواب ہے، صدقے پہ 1 گنا، قرض دینے پہ، ادھار دینے پہ 2 گنا۔ ایک تو آپ نے پیسے دی اس کا ثواب، دوسرا آپ نے جو اس کی مشکل آسان کر دی اس کا ثواب۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ماڑے کو کون پیسے دے گا، ادھار دے گا کون؟ امیر پیسے بھی امیر کو دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں لے کسی کو پیسے تو چوک کے، میں نے اس کو کہا میں یار کل بھی کہتا کل میری اس بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے میرے منع کرنے کے باوجود، آپ کو پتہ ہے بچوں میں جوش ہوتا ہے، تو پہلا روزہ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں، 14 15 ہزار تنخواہ ہے، پورا رمضان اسی سے گزارنا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں امیر گھر میں افطاری ہے،
تو میں نے اپنی بچی کو نہیں بتایا، میں نے اس کو یہی کہا کہ ہمارا انہوں نے روزہ کھلوایا ہے. تو ایک بچی کو اس دن لے آیا، آج دوسری رکھا تھا، آج دوسری کو لے آیا. یہ ہمارے حالات ہیں حضرت جی. ہم نہیں دیکھتے کہ کدھر کیا کرنا ہے. میرے محلے میں 10 یتیم ہیں، میرے محلے میں 10 غریب ہیں، وہ آج بھی روزہ عام انداز سے کھول رہے ہیں. ان کے مہمان ہیں، وہ بڑی خوبصورت انداز سے مہمان نوازی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اپنی آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. اگر کسی نے لگایا ہے کوئی لگا رہا ہے، میں نہیں کسی کو، میں آپ کو اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے حضرت جی میرے سیالکوٹ میں کدھر کدھر کیا ہے. ہونا کیا ہے، یہ جتنے یہ آٹے والے آٹا مافیا تھا حضرت، انہوں نے کرنا کی یہ اکثریت حضرت، انہوں نے پورا رمضان جا کے اس کو کلیئر کرنے کے لیے. لیکن جو ظلم انہوں نے کمایا ہے حضرت، جس طرح اللہ کی مخلوق اس لیے پتر ایسی ان کی کیتا ہے. یہ پیچھے جو دن گزرے آٹا پورا سٹاک کیا ان کرنا کی رمضان ہے مدینہ پاک، اکثریت اسی طرح لوگ ترسے، بیٹیاں لائنوں میں لگی. اور یہ نہیں حضرت یہ بڑا مافیا اسی بھی نہ، میں نے بڑی پکی خبریں آئیں ہمارے جو کریانے والے بھائی ہیں. بھائی ہمارا کام ہدایت ہے نا، اب اس بات پہ میں کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا ان پہ. انہوں نے بھی کیا کیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہائر کیے اس کے لیے، کو دیا. انہوں نے کہا جاؤ جا کے نا تو لائن چلا کے آٹا لے آؤ. وہ بچہ آٹے کا توڑا اٹھا کے لے آیا، 100 روپیہ انہوں دیتا تھے، باقی آپ پہ کمائی ہے. ہم سارے اسی طرح ہی ہیں. جدو جس نو موقع ملتا ہے کوئی باز نہیں آتا. یہ نہیں کہ وہ صرف وہ والا مافیا، ہم کہاں باز آتے ہیں. ہم سارے تو نہیں کہوں گا، مسجد ہے جی، جمعے کا دن ہے، بڑے بڑے نیک پاک لوگ بیٹھے، لیکن اکثریت وہی ہیں جو صرف انتظار کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے حالات بنے ہیں. کوئی پریشان ہو کے، کوئی مجبور ہو کے میرے پاس آئے اور پھر میں اس کی پریشانی اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں. ہم اسی طرح کر رہے ہیں. ہم اسی اللہ. ڈاکٹر توقیر صاحب بیٹھے ہیں، کئی دفعہ پیر و مرشد نے حکم فرمایا، کہنے لگے یار کسی مل والے سے رابطہ کر، اتنی دنیا تجھے جانتی ہے. ہم اسے کو 2-3 ٹرک اٹھا لیتے ہیں اور کچھ اپنا اپنا حصہ ڈال کے نا. تو یہ نہیں کہ وہ سڑک پہ ہم کوئی نہیں، حالے دوالے جس کو تو جانتا ہے، جس کو میں جانتا ہوں، ان کے گھروں میں آٹا دے کے آئی. بس میں نے کہا نا سفر بہت کچھ کھا گیا میرا. اب کوشش ہے انشاءاللہ بڑی جلدی کہ سفر کو کم کیا جائے اور کوئی عملی کام کرے، تاکہ کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو منہ دکھانے والے بنے. اس لیے حضرت جی نرم دل. ایک بات میں نے کہیں کٹ کے نا حضرت جی یہ کہیں گرا باندھ لو، بڑھانا گھٹانا یہ اس کا اختیار ہے. جو شیطان میرے اور آپ کے اندر ڈالتا ہے نا، اینج کرتے ودے گا، اس طرح کر، اس نکالو، صفائی کرو اپنے اندر. کٹ کے گرا لاش کے نا کتے کوئی لے کے نا کار کو موٹا گنڈ لا کے نا اس طرح گرا لگا کے اس کو رکھ لو کہیں، روز پکڑ کے نا اس کو یہ سبق 10 بار پکایا کرو. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء جس کا چاہوں گا، وترزق من تشاء من تشاء من تشاء من تشاء بغیر حساب. تاکہ کم از کم یہ کیڑا تو پاکستانی قوم کے اندر سے نکلے کہ ذخیرہ اندوزی سے نہیں بڑھے گا. وہ تیرا خیال اب سے کہ تو نے بڑھا لیا، تو نے کتنا بڑا جرم کیا، تو نے کتنا بڑا. مجھے حضرت کہہ رہے تھے کہ آتے ہوئے جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سب پتہ ہے، وہ آسان ہے. جب جو میں نے یہ جو کلپ کہا ہے بولا ہوں، اس کیمرہ لگا ہے یوٹیوب، ہو سکتا ہے حضرت جی کو 10-15 مفتی پھڑ کے میری توئی کر چڑھیں. جی مصباحی صاحب نے مدینہ پاک کی بیعت بھی کر دی،
بکواس کرتا ہے مصباحی جی مدینہ پاک میں دسترخوان نہ لگاؤ، دیکھو کتنا بڑھ گیا. مجھے پتا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے بتانا بھائی سب کو. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ مدینہ پاک میں دسترخوان، میں کہہ رہا ہوں 100 باری لا، لیکن بھائی پہلے ایتھے بھی لا. میں نے کب کسی کو منع کیا کہ مدینہ پاک میں دسترخوان نہ لگا؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں پہلے اپنے محلے میں بھی دیکھ. وہ تیری محبت ہے، ایتھے حکم ہے کلا بلا تکریمون الیتیم. میں نے کب کہا کہ نہ لگا؟ مجھے تو جو پیچھے سے دل میں ڈالا میں نے کہا لا 7 باری لا، 10 لا، 15 لا. میرا اپنا بھی بڑا دل کرتا ہے میں لگاؤں، لیکن ابھی نہیں میری جیب میں اتنے پیسے کہ میں ادھر بھی لگاؤں ادھر بھی لگاؤں. ابھی ان کا حکم مان رہا ہوں.